اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. دوسرا اس صورت میں سورہ انعام میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور نہیں کھایا جا سکتا. آج یہ چیز بھی مسلمانوں میں سرایت کر رہی ہے. یورپ میں، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، مشینی ذبیحہ چل رہا ہے. اللہ کا نام انسان لے گا، خوب سمجھ لیں، مشین یا ٹیپ ریکارڈ نے اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اس نام لینے کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے مشینی ذبیحہ بھی اسلام میں حرام ہے. جانور جب کٹے گا تو پہلی شرط یہ کہ مسلم ہو یا اہل کتاب ہو. اس کے علاوہ کوئی اگر ذبح کرے گا تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے. مسلمان ذبح کرے یا یہودی یا عیسائی. دوسری بات، اللہ کا نام بھی لے اس کے اوپر. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں میں اگر کوئی پکا مشرک ہے 2 اور 2 4 کی طرح، تو اس کا بھی ذبح کردہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ وہ زندیق کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں ہے. اس کا بھی ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے. تو اگر آپ کو خامخواہ میں شک وہم نہیں کرنا چاہیے کہ گوشت آ رہا ہے تو اب آپ بوٹیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ قصائی سے تحقیق کریں اس کو ذبح کس نے کیا تھا. پھر مذبح خانے پہنچے، وہاں سے بندہ بلوایا، پھر اس سے کلمہ پڑھوایا، اس کے ٹیسٹ کروایا لیبارٹری. اتنی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو 99.9% غالب یہی ہے کہ مسلمان نے ہی ذبح کیا ہوگا. لیکن پھر بھی اتنی احتیاط کر لیا کریں کہ بعض دفعہ قصائی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، اس کے عقیدے 100% شرکیہ ہیں. 100% کیا ہیں؟ شرکیہ. اچھا، آج کل ایک نیا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے. بعض لوگ نا اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں. ہم اس طرح امت میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ جوڑ. دیکھو، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں. تو یہ بھی صرف ڈائلاگ ہیں. اگر کسی کے عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو اس کو کافر کہنا چاہیے. 100% شرکیہ، اس میں گھما رہا ہے بات کو، تعویل کر رہا ہے، تو پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے. لیکن 2 اور 2 4 کی طرح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ ڈبل پالیسیاں کیوں چل رہی ہیں کہ کلمہ پڑھوایا بھی ہے اور پھر بھی کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں. تو یا تو پڑھوایا نہیں ہے، آپ غلط الزام لگا رہے ہو. خواب کی باتوں کو آپ جاگتی حالت پر قیاس کر رہے ہو. تو اگر کوئی 2 اور 2 4 کی طرح غلط شرکی عقیدہ رکھتا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے، تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا. اس کو مسلمان کہنے کی پھر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری سے آپ جیسے کسی کو نکال نہیں سکتے، تو اس میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر انٹری بھی نہیں ہو سکتی. اب لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ اسلام سے کسی کو نکالو، نہیں نکالو، لیکن اسلام میں آنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. کوئی خود ہی نکل رہا ہے تو ہم نہیں نکال رہے اس کو. وہ خود ہی عقیدے شرکیہ کر کے اگر نکل گیا ہے تو ہم تو بتائیں گے بھائی جس کے یہ عقیدے ہیں وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے. تبھی تو قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نبی کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی، فرشتوں پر بھی، جنات پر بھی، جنت پر بھی، جہنم پر بھی. لیکن انہوں نے کہا کہ مرزا کو نبی مانا، جھوٹے شخص کو. سارے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ بھائی قادیانیہ کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسے ہی ختم نبوت کا انکار کرنے سے جیسے انسان کافر ہوتا ہے، ایسے ہی شرکیہ عقیدہ رکھنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کے نبی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا مانے اور یہ کہ اللہ نے آپ کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو
تو یہ تو بالکل وہی شرک ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا, جو بتوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے. تو اس لیے ہاں اس میں جلد بازی جائز نہیں ہے, جس حد تک تعویل ممکن ہے اس کی تعویل کی جائے گی. تو اب یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی کا عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو, کتنا تہجد کا نشان ہو, اس کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہے, اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے, نماز نہیں ہوگی. تو امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اتنا جوڑنا کہ دین ہی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے. اب اگر کوئی کہے قادیانیوں سے بھی جوڑ پیدا کرو تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو, ان کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دو, تو بھائی ایسے جوڑ سے توڑ ہی بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. ایک باؤنڈری ہے اسلام کی, اس کو تھوڑی کراس کیا جائے گا. تو 100% اگر غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر کسی کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, شرک ہے. لیکن وہم نہ کریں خام خواہ میں اس میں. اچھا لبرل لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے یوں کیا ہوا ہے, یہ مولوی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, یہ مولوی یوں کرتے ہیں, یہ تو بھائی جو غلط بات ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا, جو صحیح بات ہوگی اس کو صحیح کہا جائے گا. اب دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں یہ دونوں لڑ رہے ہیں, بھائی ہو سکتا ہے ایک صحیح لڑ رہا ہو, دوسرا غلط لڑ رہا ہو, تو اس میں تجزیہ کیا جائے گا نا, تجزیہ کیا جائے گا کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. آج کل لوگوں کو ایک نعرہ ہے کہ دیکھو مولوی آپس میں کتنا لڑتے ہیں, یہ سارے غلط ہیں. دیکھو دیوبندی بریلوی لڑ رہے ہیں تو یہ دونوں غلط ہیں, یہ دیکھو اہل حدیث دیوبندی لڑ رہے ہیں تو یہ تینوں غلط ہے. یہ دیکھو بھئی آپ بھی تو لڑ رہے ہیں ان سب سے, یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ ان تینوں سے لڑ رہے ہیں, تو پھر آپ بھی غلط ہو گئے, پھر چاروں ہی غلط ہو گئے. صحیح کون ہے دنیا میں پھر؟ تو صحیح تو پھر کچھ دال چاول کے لیے 2-4 آدمی بچیں گے جو جنت میں دال چاول کھائیں گے. تو پہلا حکم, اچھا اب میں جلدی اس کے احکام بیان کر دوں. مسلمان ہونا ضروری ہے یا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا؟ وہ ذبح کرے گا اور اللہ کا نام لے گا تو وہ ذبح ہمارے لیے حلال. اگر اچھا ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کسی الگ آلے سے ذبح کرے, وہ کسی نے اپنے دانت سے کاٹ دی جانور کی گردن, وہ حلال نہیں ہے. کیونکہ بعض ایسی ڈاکومنٹریز آتی ہیں مرغی پکڑی اور دانت سے اس کو ذبح کر دیا, تو یہ حرام ہو جائے گی بالکل. الگ سے کوئی چاقو ہونا چاہیے. اسی طرح اپنے ہی ناخن سے اس کا گلا کاٹ دیا تو بھی حلال نہیں ہے, حرام ہے. الگ سے کوئی آلہ ہونا چاہیے, آپ کی باڈی سے الگ ہو کوئی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ پچھلے صورت میں اللہ نے بیان کیا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ, 4 قسم کے جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. جو گلا گھونٹ کے مارے جائیں, جو جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے اور یہ جانور مر جائے, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے, چاہے سارا خون بہہ جائے اس کا. والمتردیۃ, جو بلندی سے گر کے مر جائے. والنطیحۃ, جس کو دوسرے نے سینگ مارا. والموقوذۃ, جس کو پتھر سے مارا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوب زور سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو زور سے پتھر مارا اور جانور مر گیا, وہ جانور اللہ کا نام لینے کے باوجود بھی حلال نہیں ہے. اب اس سے خوب سمجھ لیں گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے, یہاں سے مسئلہ واضح ہوگا. دیکھو گولی جب جانور کے جا کے لگتی ہے, تیر کا شکار حلال ہے. تیر کا, اگر آپ نے جانور پہ تیر مارا, ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے مارا تیر جا کے ہو گیا اس کے پیوست. شریعت کہتی ہے فوراً جانور کی طرف بھاگو اور جا کے اس کو ذبح کرو. لیکن آپ بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی جانور کیا ہے؟ حلال ہے. آپ کو چونکہ ذبح کا موقع نہیں ملا, لیکن یہ حلال ہے تیر کا, کیونکہ تیر میں دھار ہوتی ہے. اس کو موقوذہ نہیں کہتے, موقوذہ کہتے ہیں جو پتھر کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو, تو اس کو کہتے ہیں وہ آلہ جس میں کیا ہو, آگے دھار ہو. تیر ہے, جانور قابو میں نہیں آ رہا تھا, آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چاقو مارا, اس کے زور سے کھینچ کے مارا اور چاقو جا کے اس کے لگا. شریعت آپ کو حکم دیتی ہے فوراً بھاگو, اس کے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر لو, ذبح. لیکن آپ نے سستی نہیں دکھائی, آپ بھاگے مگر جانور پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا تو بھی آپ کے لیے وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے.
اسی طرح اللہ نے اس سے پہلی صورت میں جہاں یہ 4 جانور حرام قرار دیے نا، ان میں یہ بھی بتایا کہ جو شکاری کتا جس کو تم نے سدھایا ہوا والمکلبین، اس کتے کو بھی اگر تم شکار پہ اللہ کا نام لے کے چھوڑتے ہو اور وہ کتا ما امسکنا علیکم تمہارے لیے شکار کرتا ہے، کتا آپ نے چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، ہرن پہ چھوڑ دیا آپ نے، کتا تگڑ 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 بھاگ رہا ہے، ہرن کو پکڑا گرایا، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے آپ بھی کتے کے پیچھے پیچھے بھاگیں، ٹھیک ہے نا، اسپیڈ یقیناً آپ کی کم ہوگی، اگر آپ کی بھی اسپیڈ ہوتی تو پھر کتا پیچھے ہوتا آپ آگے ہوتے، تو ظاہر ہے کتے کی اسپیڈ تیز ہے تبھی تو آپ نے کتا رکھا ہوا ہے، کتا اسپیڈ سے بھاگا اور اس نے ہرن کو دبوچ لیا، دبوچنے کے بعد وہ کتا اس ہرن کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، شریعت حکم دیتی ہے جلد سے جلد جا کے اس کو کیا کر دو، ذبح، لیکن ذبح کرنے سے پہلے پہلے اس ہرن کی جان نکل گئی تو بھی وہ ہرن آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ کتا بھی آلائے جار ہے، کیونکہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا دھار والے، تو وہ بھی چاقو اور تیر ہی کے حکم میں ہے، سمجھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کتے کو سدھایا ہوا ہو، اور یہ شرطیں فقہاء نے قرآن کی آیتوں سے ہی نکالی ہیں، کیونکہ اگر کتا ٹرینڈ نہیں ہے، کتا ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ بھاگا، ٹرینڈ نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بوٹی بھی خود کھا لی نا اس میں سے تو وہ جانور پورا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، حرام۔ دیکھو کتنی اسلام میں انسان کی عظمت کا خیال کیا گیا ہے کہ جانور کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تم اس جانور کو نہیں کھا سکتے، یہ انسان نہیں، یہ درندگی ہے، جانوروں کا بچاوا کھا رہے ہو تم وہاں بیٹھ کے۔ ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلوں میں نا شیر اپنے لیے شکار کرتا ہے، وہاں کے جنگلی لوگ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ انسان کی انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ جانور نے شکار کیا کھا رہا ہے، آپ اس کو بھگایا، چل بے ہٹ یہاں سے۔ تو قرآن نے کیا بیان کیا، ما امسکنا علیکم، کتے نے تمہارے لیے شکار کیا ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر خود اس میں سے ایک بوٹی بھی کھا لی اس نے تو اس کی علامت ہے کہ اب اس میں کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اب یہ مشکوک ہو گیا ہے، تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو سدھایا ہوا کتا آپ کا آلہ کہلائے گا، یعنی گویا آپ کا تیر ہے جو آپ نے پھینکا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اب اچھا، اسی طرح ایک شکار ہوتا ہے باز کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، جو شکاری پرندے ہوتے ہیں، باز کو اگر آپ نے کسی جانور پہ چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، کسی بھی پرندے پہ چھوڑ دیا، حلال پرندے پہ، باز اس کو پکڑ کے لے آیا آپ کے لیے، تو ذبح کرنے کا موقع اگر آپ کو نہیں ملا تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، حلال ہے، کیونکہ اس کی جو چونچ ہے نا وہ بھی چھری کی طرح ہوتی ہے، بلیڈ کا کام کرتی ہے، سمجھتے ہیں؟ لیکن فقہاء نے بیان کی ہے باز اگر اس میں سے خود بھی کھا لے گا تو بھی آپ کے لیے حلال ہوگا، وجہ اس کی یہ کہ باز کو یہ ٹریننگ دینا 100% ممکن نہیں ہے کہ خود نہ کھائے، وہ کتے کو تو طبیعت سے دھو دو گے وہ سمجھ جائے گا نا، ایک دفعہ کھا لیا دھو دو طبیعت سے، باز کو طبیعت سے دھو نہیں سکتے، وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ اس کو 2 چماٹے لگائے تو خطرہ ہے کہ مر ہی نہ جائے وہ۔ اب رہا شکار، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شکار کے کتے آپ پال سکتے ہیں، ویسے خامخواہ میں کتا پالنا اسلام میں جائز نہیں ہے، نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے 1 قیراط اجر کم ہوتا چلا جائے گا، اس کی نیکیاں میزان کے ترازو میں روز ڈیلی کے حساب سے کم ہوتی چلی جائیں گی، تو بلا وجہ کتے مت پالا کرو، شکار کے لیے پالو یا حفاظت کے لیے۔ بعض لوگ پرندے پالتے ہیں تو چھت پہ کتے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ ڈاکو ماکو لوگ چور آتے ہیں چھت پہ سے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صبح اٹھاؤں تو ایک بھی پرندہ نہیں تھا، تو کتا ہوتا ہے تو کم از کم وہ الارم بجا دیتا ہے ٹھیک ہے نا، تو مجبوری میں پالنا جائز ہے، بلا وجہ کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا شکار گولی کا، گولی کے شکار میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ گولی چلائی اور جانور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو حلال ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں گولی بھی آلہ جارحہ ہے، قتل کرنے کا کام کرتی ہے جیسے چاقو اور تیر،
لیکن بر صغیر کے علماء اور بھی دنیا میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں گولی کا شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ گولی قتل تو کر دیتی ہے لیکن دھار کے ذریعے نہیں کرتی بلکہ مار کے ذریعے کرتی ہے، قوت مار، پھینکنے کی قوت. اور قرآن نے کہا ہے کہ پتھر سے مرا ہوا حلال نہیں ہے. اب پتھر آپ ہاتھ سے زور سے ماریں، وہ لوہے کا پتھر ہو، اسٹیل کا پتھر ہو، یا کسی آلے میں رکھ کے چلا دیں اس کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر آپ نے پتھر اتنی زور سے مارا کہ اس کو خون نکال دیا تو بھی جانور حلال نہیں ہوتا. تو مسئلہ خون نکلنے یا نہ نکلنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دھار والی چیز کے ذریعے اس کو مارا ہے، یا یعنی جو چیز اس کے اندر گھسی ہے وہ دھار کی طاقت سے گھسنی چاہیے، اور پتھر جو اس کی باڈی میں گھس رہا ہے وہ پھینکنے کی قوت سے گھس رہا ہے. تو گولی کی اگر دھار نہیں ہے آگے، جیسے کہ نہیں ہوتی عام طور پہ، تو اس لیے اس کا شکار بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. اور ویسے بھی گوشت میں جب حلال و حرام کے دلائل متعارض ہوتے ہیں تو حرام ہونے کے پہلو کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ حلال ہونے کی شرائط گوشت میں اسلام میں سخت ہیں. تو اس لیے گولی کا شکار نہ کھایا کریں. جب بندوق لے کے جائیں نا چھرے والی یا ویسے شکار کیا ہے تو جانور کو ذبح کریں. اگر آپ کے ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. ہاں بعض گولیاں ایسی آتی ہیں کہتے ہیں اس میں دھار ہوتی ہے آگے، یہ آرڈر پہ بنوا لیں. کوئی ایسی گولی ہو جس کے آگے نوک ہو، سوئی کی طرح نوک ہو، وہ پھر نوک کے ذریعے اندر گھسے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر فائر مارا ہے تو اس کا شکار کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی یورپ میں امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں مشینی ذبیحہ نہ کھایا کریں. اچھا اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ لوگ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، تو یہاں گوشت کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو بغیر تحقیق کے آپ کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے. اور تحقیق میں یہ نہیں کہ بس حلال کا ٹھپا لگا ہوا ہے، وہاں ہر چیز پہ حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں. تو وہ ٹھپے وپے سے کچھ نہیں ہوتا. آج کل لبرل مولانا بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں، وہ حلال کا سرٹیفکیٹ ویسے ہی ان کو پکڑا دیتے ہیں، اور وہ تو ان کا تو مذہب میں ہی اتنی وسعتیں ہیں. تو پراپر طریقے سے جب بھی کسی کنٹری میں جائیں تھوڑا تحقیق کریں، مذبح خانہ جا کے دیکھیں، تھوڑا ریسرچ کریں، کچھ اللہ کی خاطر قربانی دیں. تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا اس وقت تک ویجیٹیرین بنے رہیں، آلو پیاز ٹماٹر پہ گزارا کریں. سمجھتے ہو؟ تو ایسا نہیں کھا لیا کریں حرام. اللہ نے ان آیتوں میں صاف طور پر منع کیا، اس کو فسق قرار دیا ہے. اور پھر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذبح کر کے کھاؤ، یعنی جس جانور کو اللہ نے مار دیا وہ حرام ہے اور جس کو انسان مارے وہ حلال ہے. یہ اعتراض کرتے تھے. سمجھتے ہیں؟ تو اس اعتراض کا قرآن نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ شیاطین اور جنات ہے نا ایسی بیہودہ باتیں اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں. یعنی اتنا بیہودہ اعتراض تھا نا کہ اس کا قرآن نے جواب دیا ہی نہیں. اس نے کہا یہ نبی کو حکم دیا ان اعتراضات کی پرواہ نہ کریں. بھائی انسان مارتا ہے وہ بھی اللہ ہی مارتا ہے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سے ذبح کرو، اس طریقے سے کرو، خون نکالو، کھا جاؤ اس کو، اور مردہ ہو جائے تو مت کھاؤ. اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ اللہ مارے. تو یہ ایسا ہی ہو گیا. ہم جب بچپن میں اسکول جاتے تھے تو کسی کے پیسے گرتے تھے ہم اٹھا لیتے تھے. وہ کہتے تھے میرے پیسے، ہم کہتے بھائی اللہ کی زمین سے ملے ہمیں. اگر تمہاری جیب سے ہم نے نکالے ہوتے، تمہاری جیب سے نکالے ہوتے تو ہم پابند تھے دینے کے. ہمیں تو کس کی زمین سے ملے؟ اللہ کی. اب اتنی بحث کرتا تھا وہ تو پھر ہم بھی بحث کرتے تھے. ہم کہتے بتا یہ زمین تیرے باپ کی ہے، یہ زمین تیری ہے، تیری جیب تو تیری ہے، زمین تیری نہیں ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے. اب بتاؤ اس اعتراض کا کوئی جواب دے گا؟ ابے اللہ کی زمین سے ہو یا ماموں کی زمین سے ہو، پیسے تو اسی کے ہیں نا. تو ایسے ہی مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ واہ بھائی واہ، جس جانور کو اللہ مار دے وہ حرام، جس کو انسان مارے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ شیطان ہے، ان کو اس قسم کی فضول باتیں سکھاتے ہیں، تو ان کی اطاعت مت کرو. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ذبح کر کے کھاؤ. تو یہ بھی اسلام کا حسن ہے. کیسا گوشت نتھر جاتا ہے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے، گندا خون اس کے جسم سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ حکم اللہ نے بیان کیا. آگے چلتے ہیں. چلیے.